السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سترګو نه لرې زړه ته نږدې ملګرو سردار علیمه، نن به موږ د حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ شجره نسب ګورو. راځئ تاسو راسره مو اوسئ، تاسو یې وګورئ. اسلامی سلطنت کے ایک ایسے خلیفہ جن کے دور میں اسلامی ریاست کو ایک عالمی طاقت میں تبدیل کر دیا گیا، اور پھر اس اسلامی طاقت نے اس وقت کی دو سپر پاور سے ٹکر لی. وہ خلیفہ جنہوں نے محض 10 سال کے عرصے میں اسلامی سلطنت کا رقبہ یا ایریا 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیا، جس میں آج کے دور کا پورا ایران، پورا عرب، شمالی افریقہ، ترکی کا مشرقی حصہ، افغانستان اور موجودہ پاکستان میں بلوچستان کا کچھ حصہ بھی شامل تھا. اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی اسلام دشمنی ایسی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ بھی رکھتے تھے، اور پھر انہی کے بارے میں کہا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا. ویورز، آج ہم خلفائے راشدین میں سے خلیفہ دوئم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی ٹری کی بات کریں گے. حضرت عمر فاروق کے آباء و اجداد کون تھے، اور وہ عربوں کے کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی ہونے کے علاوہ کیا رشتہ تھا، اور آپ کا شجرہ کس جگہ اور کتنی پشتیں پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے؟ میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفوٹینمنٹ چینل. ویورز، حضرت عمر کا شجرہ سمجھنے کے لیے ہمیں قبیلہ قریش کے ایک سردار کعب بن لؤی پہ جانا پڑے گا، جو کہ قریش میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی نسل سے قریش کے 5 سے زیادہ قبیلے نکلے، اور انہی پہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ آپس میں مل جاتا ہے. حضرت کعب سن 305 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے، اور آپ اسماعیلی عربوں سے تعلق رکھتے تھے. آپ کا شجرہ حضرت فہر، حضرت عدنان اور حضرت اسماعیل سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے. حضرت کعب کے 3 بیٹے تھے، جن کے نام مرہ، عدی اور حسیس تھا. حضرت مرہ کی نسل سے نبی کریم اور حضرت ابو بکر صدیق تھے، جبکہ حضرت عمر کا تعلق حضرت کعب کے تیسرے بیٹے عدی سے تھا، جو کہ بنو عدی کے جد امجد مانے جاتے ہیں. سو حضرت عمر کا تعلق بنو عدی سے تھا. ویورز، چونکہ قریش میں بسنے والے 10 قبیلوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہوا کرتی تھی، کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تو کوئی حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تھا. بنو عدی کے ذمہ 2 کام تھے. ایک تو یہ کہ اگر 2 گروہوں میں صلح کرانی ہوتی تو وہ بنو عدی کے سردار کرتے تھے، اور دوسرا اگر کہیں سفیر بھیجنا ہوتا تو وہ بھی بنو عدی سے ہی جاتا تھا. یہ لوگ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان بستے تھے. ویورز، عدی بن کعب کے بعد رزاق، کرد، عبداللہ، ریاح اور عبد العزیٰ آتے ہیں، جن کے بارے میں تاریخ میں کچھ زیادہ نہیں ملتا. اور ان کے بعد نفیل بن عبد العزیٰ آتے ہیں، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا تھے. ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور بنو امیہ کے سردار حرب بن امیہ میں ایک تنازع پیدا ہوا تو انہوں نے اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھا. چونکہ بنو عدی اسی کام کے لیے جانے جاتے تھے تو انہوں نے ان دونوں گروہوں کو سنتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور اس تنازع کو ختم کر دیا. ویورز، نفیل کے بعد خطاب بن نفیل آتے ہیں، جو کہ حضرت عمر فاروق کے والد اور 7ویں صدی کے ایک بہت بڑے تاجر تھے. چنانچہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام سے پہلے یعنی بچپن اور جوانی کا زمانہ دیکھا، اور سن 600 صدی عیسوی میں انتقال کر گئے. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھتیجے زید بن عمرو کو شہر بدر کر دیا تھا. ویورز، اس وقت عربوں میں اسلام تو نہ آیا تھا، لیکن زید نے پتھر سے بنی مورتیوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ مستقبل میں ایک نبی کے آنے پہ بھی یقین رکھتے تھے. حضرت خطاب نے 2 شادیاں کی تھیں. ان کی پہلی بیوی کا نام حنتمہ تھا، اور جہاں تک ان کے خاندان کی بات ہے تو وہ قریش کے قبیلہ مخزوم سے تعلق رکھتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صف اول کے دشمن ابو جہل کی سگی بہن تھی. آپ کی والدہ کا شجرہ بھی 7 پشتیں پیچھے کعب بن لؤی سے جا ملتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر اپنے والد اور والدہ دونوں کی طرف سے قریشی تھے، اور دونوں طرف سے آپ کا شجرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے.
ہنتما سے حضرت خطاب کے 2 بچے حضرت عمر اور حضرت فاطمہ بنت خطاب تھے۔ حضرت فاطمہ کی شادی سعید ابن زید سے ہوئی، جو کہ اسلام آنے کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں عشرہ مبشرہ صحابی تھے۔ ان دونوں نے حضرت عمر سے چھپ کے اکٹھے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت خطاب کی دوسری بیوی اسما سے بھی ایک بیٹے تھے جن کا نام زید بن خطاب تھا، اور ویورز انہوں نے بھی حضرت عمر سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت زید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر محاذ پہ ساتھ دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 583 یا 84 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے 13 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ ان کی کنیت ابو حفص تھی اور لقب فاروق تھا، مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو پورے قریش میں صرف 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں ایک عمر بن خطاب بھی تھے۔ آپ کے بھائی زید، بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید ابن زید نے تو جلد ہی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن آپ اپنے باپ دادا کے مذہب پہ ڈٹے رہے اور اسلام کی مخالفت بھی کرتے رہے، اور اگر کوئی مسلمان ہو جاتا تو اسے مارتے پیٹتے بھی تھے۔ ویورز، جب مکہ میں مسلمانوں پہ ظلم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا کی جس میں انہوں نے اللہ سے عمرو بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب کو اسلام کے لیے مانگا، اور ویورز یہ دعا حضرت عمر فاروق کے حق میں قبول ہو گئی اور وہ ایمان لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دعا کی وجہ سے انہیں مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان کھلم کھلا دین اسلام پہ عمل کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت عمر ایک بہت اعلیٰ پائے کے مفسر قانون بھی تھے، جو کہ مسلمان اور غیر مسلموں میں اپنے انصاف کے لیے مشہور تھے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب دیا۔ ویورز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 9 شادیاں کی تھیں، لیکن تاریخ میں ان کی 7 بیویوں کے نام ہی ملتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کی 3 بیویاں تھیں جن کے نام زینب، ملائکہ اور قریبہ تھا، لیکن حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان تینوں میں سے صرف حضرت زینب نے ہی اسلام قبول کیا، اور جب صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کو مشرک عورتوں سے شادی کرنے سے روک دیا گیا تو حضرت عمر فاروق نے ملائکہ اور قریبہ کو طلاق دے دی۔ ان میں قریبہ سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، جبکہ ملائکہ سے آپ کے ایک بیٹے حضرت عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ویورز، حضرت عمر فاروق کی پہلی بیوی حضرت زینب سے ایک بیٹی حضرت حفصہ اور 2 بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ ویورز، جب تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے دور میں قرآن اکٹھا کیا گیا تو حضرت حفصہ کے پاس قرآنی نسخے کو بہت ترجیح دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حضرت عمر کی کنیت ابو حفص پڑی تھی۔ ان کے علاوہ حضرت عبداللہ صحابی رسول تھے جن سے تقریباً 2630 احادیث روایت کی گئی ہیں۔ انہوں نے کئی جنگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بھی دیا اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی بہت اہم عہدوں پہ فائز رہے۔ مدینہ ہجرت کے بعد حضرت عمر فاروق نے ایک انصاری عورت آسیہ سے بھی شادی کی جن کا نام حضرت عمر نے بدل کے جمیلہ رکھا تھا۔ ان سے آپ کے ایک بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ویورز، حضرت عاصم کی بیٹی لیلا حضرت عمر بن عبد العزیز کی ماں تھی، اور ویورز، حضرت عمر بن عبد العزیز کو اکثر عمر بن خطاب سے ملا دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ دونوں الگ شخصیات تھیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز بنو امیہ کے دور کے 8ویں خلیفہ سمجھے جاتے ہیں، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے اموی معاشرے میں کافی زیادہ اصلاحات بھی کی تھی۔ ویورز، حضرت عمر نے 5ویں شادی عتیقہ بنت زید سے کی، جو کہ آپ کے چچا زید ابن خطاب کی بیٹی تھی۔ حضرت عتیقہ کی شادی حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ سے ہوئی تھی، لیکن حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر نے ان سے شادی کر لی۔ حضرت عتیقہ سے آپ کے ایک بیٹے حضرت ایاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی بیوی ام حاکم تھی،
جن سے آپ کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ چونکہ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سن رکھا تھا کہ میرے نسب کے علاوہ قیامت کے دن ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں شامل ہوں۔ تو سن 639 عیسوی میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے شادی کی، اور سن 644 عیسوی میں آپ کی موت تک وہ آپ کی پسندیدہ بیوی رہی۔ حضرت ام کلثوم سے آپ کے 2 بچے حضرت زید اور حضرت رقیہ تھے، اور ویورز تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ اموی حکمران عبد الملک بن مروان نے حضرت ام کلثوم کو زہر دے دیا تھا۔ ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ مزید فیملی انشاءالله تاسو هم دا ویډیو ډیره زیاته خوښه شوې، زما هو ډیره زیاته خوښه شوه، د ډیر په ترتیب سره او ډیر جوړې کہانیانې لټۍ او تاسو ته مخې ته راوړي، او زموږ هم دا خواهش وي او دا مقصد مې دی چې تاسو ته هم دا وښیم، تاسو یې هم وګورئ. که تاسو تر اوسه پورې زما چینل نه سبسکرایب کړی، زما چینل سبسکرایب کړئ، پیج لایک کړئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. دا شیر کول صدقه جاریه وي، تاسو هم په دې کې شرکت والی. جزاک الله والسلام.